اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ خبروں کی طرف اور پاکستان کی خبریں، عمران خان صاحب کی خبریں اور دیگر کچھ خبریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن آج بروز جمعہ، کل بروز ہفتہ پورے پاکستان کے اندر منعقد کیا جائے گا اور الیکشن ہوں گے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب اس کے الیکشن چیف الیکشن کمشنر صاحب ہوں گے اور وہ تمام معاملات کو دیکھیں گے، جو رزلٹ اناؤنس کریں گے۔ حلیم عادل شیخ صاحب کراچی سے، علی امین گنڈا پور اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے۔ بریسٹر گوہر صاحب ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وہ کیئر ٹیکر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اپنے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائیں گے۔ الیکشن ہوگا جی، شہر شہر الیکشن ہوگا، لوگ ووٹ ڈالیں گے، اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنے ضلع کا اس کو نامزد کریں گے اور اس کے بعد پورے پاکستان سے ووٹنگ جو ہے وہ آن لائن بھی کی جائے گی اور اسی طریقے سے جو لوگ وہاں پر اکٹھے ہوں گے وہ بھی اس معاملے کو ہینڈل کریں گے۔ کیا کل یہ الیکشن ہونے دیا جائے گا یا اس کو بائی ہک اینڈ کروک روکنے کی کوشش کی جائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیوں آج ایک حرکت ایسی کی گئی ہے؟ گزشتہ دنوں کے اندر اکبر ایس بابر صاحب، جن کا نام فارن فنڈنگ والے کیس کے اندر پاکستان کے ہر بچے کو فالوور کو یاد ہو گیا، وہ جناب انہوں نے گزشتہ دنوں کے اندر ایک کال دی تھی جس تمام پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آئیں، ہم اپنی پارٹی ترتیب دیتے ہیں، کیوں میں ان کے بانی رکنوں میں شامل ہوں۔ وہ جب کی بات تھی، جب وہ رات گئی بات گئی، آپ نے تو عمران خان صاحب کو ذلیل کرنے کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑی اور آخر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے کے بعد پھر جناب آج دفتر پہنچ گئے کہ میں نے اس الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ اب وہ الیکشن کمشنر صاحب کو درخواست دیں گے اور اس پر کیا رد عمل کیا۔ یہ جو بیساکھیاں ہیں، جو ٹولز پاکستان تحریک انصاف کو تباہ کرنے والے ہیں، ان میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے ابتدا ڈالی تھی، پھر وہاں پر ایک نوجوان نے کہا جی کہ جو لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہی پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان ہی چیئرمین ہے۔ یہ ایک بچے نے وہاں، اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس نے اکبر ایس بابر صاحب کو جواب دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے معزز چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے ایک کھلا خط لکھا ہے، جس کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، پارٹی کو انصاف دیا جائے، پارٹی ورکرز کو انصاف دیا جائے۔ جو عورتیں بے گناہ 6 ماہ سے قید ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بے گناہ قید ہیں، ان سب کو انصاف دیا جائے۔ جو جبری گمشدگی ہیں، آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کے اوپر نوٹس لیا جائے اور اس میں بے شمار چیزیں جو عمران خان صاحب نے یہ 19 ماہ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیتی ہیں، وہ پوری ایویڈنس کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ اور جو بھی چیزیں ان کو میسر تھی وہ ساری اس کے ساتھ لف کرنے کے بعد وہ اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر جمع کروا دی ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا اس پر ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے، فیصلہ قاضی صاحب نے کرنا جی۔ جبر اور تشدد کا موسم ابھی ٹلا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی ووٹر سپورٹر کارکن ہیں، جو بھی آواز اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے مکمل طور پر پورے پاکستان کے اندر جاری ہے، KPK کے اندر جاری ہے، پنجاب کے اندر جاری ہے، کراچی کے اندر جاری ہے، کوئٹہ کے اندر جاری ہے۔ اسی طرح جنید اکبر خان جو ہے انہوں نے اپنی گرفتاری جو خود دی تھی، انہوں نے بیان دیا کہ اے پروردگار، اگر میں جب تک زندہ ہوں مجھے استقامت دینا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں، اور اگر میری زبان پھسلے یا مجھے پریس کانفرنس کرنی پڑے تو مجھے موت آ جائے۔ وہ ڈٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے۔ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ نے اور میرے بھائیوں نے، میرے بچوں نے، اسپیشلی چھوٹا بچہ جو ہے اس نے کہا کہ بابا آپ نے خان صاحب کو نہیں چھوڑنا، اور ان کی والدہ نے بھی کہا کہ جو مرضی ہو جائے بیٹا آپ نے ڈٹ کر کھڑے رہنا اور عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس مشکل وقت کے اندر آپ نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑنی۔ علی ظفر خان صاحب وہ بھی اسی طرح عطاب کا شکار ہیں اور ان کے بھائی اور بیوی ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور شیر افضل مروت صاحب پچھلا جو کنونشن تھا وہاں پر ان کو نہ جانے دیا گیا۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر جناب ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ مردان پہنچے ہوئے، مردان میں ورکر کنونشن کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد انہوں نے
بڑا مجمع جو ہے وہ ایک جلسہ ہی لگ رہا ہے، جس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے، لیکن وہ ورکر کنونشن تھا۔ آج بھی راستے میں رکاوٹیں ان کے ڈالی گئی، راستے میں رکاوٹیں ڈال کر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ بعض مقامات کے ساتھ پولیس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میری تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، اور لیکن انہوں نے روکنے کی کوشش، لیکن کہتے میں اور میرے ساتھی ورکر، وہ تعداد زیادہ تھی، اس کی وجہ سے پولیس کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ آخرکار وہ مردان پہنچے، انہوں نے کنونشن سے خطاب کیا، پاکستان آرمی کے نعرے لگوائے، عمران خان صاحب کا میسج جو ہے وہ عوام تک پہنچایا، اور اس کے اوپر پھر جوش جذبہ جس طرح کا مردان کے اندر تھا یا لور دیر کے اندر تھا، اور اسی طرح کرک کے اندر تھا، جہاں جہاں جلسے ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف KPK کے اندر مکمل طور پر چھا گئی ہے، اور لوگ ڈر اور خوف سے آزاد ہو کر کنونشن کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ سلام ہے جی میرا جناب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ دوسرے جج صاحب ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن صاحب کی طلبی کی ہوئی ہے۔ سلام ہے میرا جی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور ان کے ساتھیوں کو، جو وہ ڈٹ گئے، اور ڈٹنے کے بعد انہوں نے اب چیف الیکشن کمشنر صاحب کو یہ جو تمام معاملات ہو رہے ہیں KPK کے اندر یا الیکشن کے پروسیس کے اندر جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، جو تقرریاں ہوئی ہیں، اس کے متعلق انہوں نے جناب الیکشن کمیشن صاحب کو طلب کیا، کیا الیکشن کمیشن صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کریں گے۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کا تحفظ کرتے ہوئے جو حقوق انسانوں کے ہیں اس کے اوپر وہ مکمل طور پر پہرا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر تمام ججز جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے تحت جو حق اور سچ کا فیصلہ ہو اس پر اپنا ڈٹیں اور پاکستانی عوام کو ریلیف دلائیں، ورنہ یہی حالت ہوگی جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کی ہے کہ کوئی ملک ہمیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ملک ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخرکار جب ہماری دکان ہی بند ہو جائے گی پھر ہم تباہی کی طرف چلے جائیں گے، پھر وہ جو صہیونی طاقتوں کا مشن ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج انہوں نے ایک فیصلہ اور جو ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح عمران خان صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا ہے، اس طرح جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب انہوں نے خط لکھا ہے، اور خط لکھنے کے بعد ریکویسٹ کی ہے کہ آئین اور قانون کے تحت مجھے فیور نہ دی جائے، جو میرا حق اور بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے، انصاف دیا جائے۔ 3 بڑے جج صاحبان جو ہے یہ کیس سنیں گے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس طارق مسعود صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ اس بینچ کو ہیڈ کریں گے۔ امریکہ کی تاریخ کا ایک بڑا نام ڈاکٹر ہنری کسنجر وزیر خارجہ رہا، اور بے شمار ملکوں کے اندر جس طرح یہ ڈونلڈ بلوم اور دیگر لوگوں نے جو پاکستان کے اندر جو تباہی مچائی، عراق کے اندر تباہی مچائی، اور اسی طرح بہت جگہ پہ اس بندے نے بھی کام کیا۔ ہنری کسنجر جو ہے اس کا نام بھی اسی طرح آتا ہے کہ اس نے امریکہ کا جو تشدد والا نظریہ ہے اس کو پروموٹ کرنے میں ایک اہم کردار کیا۔ بڑی بڑی اس نے کتابیں لکھی، 100 سال سے اوپر تقریباً اس کی زندگی ہوئی ہے، 100 سال یا کم و بیش جو تھوڑے بہت اوپر ہوئی ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس نے تمام دنیا کے ممالک کے اندر آگ لگائی، گولہ بارود استعمال کیا، کیا کچھ نہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، جو کچھ آپ آج کر رہے ہو یہ تاریخ کے اندر رقم ہوگا۔ اسی طرح ہنری کسنجر کے متعلق وہاں کے سٹوڈنٹس، وہاں کی یونیورسٹیوں کے اندر تمام لوگ ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں، اور خوشی منا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنری کسنجر وہ شخص تھا جو ظالم تھا، ملکوں کے اندر مداخلت کرواتا تھا، اور امریکہ کی اکانومی کو تباہ کرنے میں اس نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ دانیال عزیز صاحب جن کا تعلق مریم نواز صاحبہ کے گروپ سے ہے، اور احسن اقبال صاحب جو ہے بقول ان کا کہ شہباز شریف صاحب کے گروپ سے تعلق ہے، تو اس کے اوپر کل سے ایک دانیال عزیز صاحب نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا، اور اس کے اندر انہوں نے شدید الزامات جو ہیں وہ احسن اقبال صاحب پر لگائے، اور احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے تھوپا کہ جتنی جو 17 ماہ کے دوران مہنگائی ہوئی جس کی وجہ سے جو عوام ہے وہ ناراض ہوئی ان سے، تو یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے جس کے اندر تمام ویلاگر جتنے بھی ہیں انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر دھڑے بن چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز ٹوٹ چکی ہے، 2 گروپ بن گئے، نون میں سے شین نکلی، شہباز شریف صاحب کا گروپ جو ہے وہ اپنی کاوش کر رہا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کا گروپ جو ہے وہ اپنی کاوش کر رہا ہے، طاقت کی رسہ کشی جو ہے وہ جاری ہے۔
لیکن اگر اس سارے سلسلے کو غور کیا جائے، جس وقت نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، پاکستان کے سابق سپہ سالار اور پاکستان کے اس وقت کے ISI کے چیف جنرل فیض حمید صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر جو پاکستان آرمی کے لوگ ہیں، ان کے اوپر زبردست قسم کے تیر اور نشتر چلا رہے تھے، انہی دنوں کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈگی کے اندر بیٹھ کر جاتے ہوئے، اور احمد خان صاحب ان کے ڈرائیور ہوتے تھے، وہ جا رہے تھے جی انہی آرمی چیف صاحب سے ملنے کے لیے، جن کے اوپر ان کے بھائی صاحب جو سخت الفاظ استعمال کر رہے تھے، اور ان کی بھتیجی جو ہے یعنی سابق سپہ سالار صاحب کی بھتیجی، شہباز شریف صاحب کی بھتیجی، اور نواز شریف صاحب کی بیٹی جو ہے، اور مسلم لیگ کے نون کی آنے والی جو ہے قائد، فیصل آباد، گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ، پشاور، آخر کار فیصل آباد میں حد کر دی تھی فیض حمید صاحب کی مٹی پلیت کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی تھی جی، جس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سپہ سالار صاحب سے ملاقات کر رہے تھے، جس کا اقرار خرم دستگیر صاحب اور خواجہ آصف اپنے انٹرویوز میں بھی کیا کہ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کو 9 ماہ ہوئے تھے تو انہوں نے فرمانا شروع کر دیا تھا، جو فرماتے ہیں 76 سال سے فرماتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ آ جائیں، پنجاب کی حکومت آپ کو دیتے ہیں، اور پنجاب کی حکومت کے بعد پھر آپ کو 1 سال کے بعد آپ کو وفاق کی حکومت دے دی جائے گی۔ لیکن اس وقت انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے اور دور اندیشی سے وقت کا انتظار کرتے ہوئے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ فیصلہ نہ لیا۔ پھر جب ان کا وقت آیا پھر انہوں نے فیصلہ لیا اور انگڑائی لی، اور پاکستان کے اندر پھر عمران خان صاحب جب سپیڈ پکڑنے لگے، اس کے بعد فوری طور پر عدمت مادائی اور عمران خان صاحب کو باہر نکال دیا گیا، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب حکمران بن گئے۔ کابینہ یہاں سے PDM کے پوری کابینہ یہاں سے لندن جاتی تھی، لندن صلاح مشورے کرتی تھی۔ کیا اس وقت دانیال عزیز اور ایسنس اقبال صاحب والا فارمولہ جو وہ آپ کو نظر آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا؟ یعنی بڑے بھائی صاحب لندن میں پاکستان آرمی کو سخت الفاظ میں، وہ دوسری لفظ نہیں استعمال کرتا، چلو میں تہذیب کے دائرے کے اندر رہتا ہوا، ورنہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ تو ایسے ہی ہے، مطلب کہ جس کو ننگی جو کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بند کمروں کے اندر ان سے اجلاس کر رہے تھے، ان کو بوتلیں پیش کر رہے تھے، یہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ کیا احسن اقبال صاحب اور طلال چودھری صاحب کا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ کیا نون لیگ اب جو تمام عوام کا سینٹیمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، عمران خان صاحب کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے، جہاں ان کے MNA MP جاتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، آپ نے ہمارے منہ کا نوالا چھین لیا، بچوں کی خوشیاں چھین لی، گاڑیوں سے ہم موٹر سائیکل پر آ گئے، پاکستان کے ملک کے اندر انڈسٹری تباہ ہو گئی، 10 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے۔ یہ سارے جب سوال کرتے ہیں پھر انہوں نے غور سے سوچا، اور پھر دانیال عزیز صاحب ان کو جناب میدان کے اندر اتارا، اور میدان کے اندر اتارنے کے بعد ایک نیریٹو عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم تو نہیں ہے، جس طرح مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ یہ میری حکومت نہیں ہے، میرے چاچو کی حکومت ہے، میرے ابو آئیں گے پاکستان ترقی کرے گا، میرے ابو آئیں گے تو میری حکومت ہوگی۔ اور پھر جو کچھ 17 ماہ کے دوران یا چاچو کرتے رہے یا مریم نواز صاحبہ کا حکم چلتا رہا، یہ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کن کے کہنے کے اوپر زیادہ عمل کر رہے تھے یہ میری عوام زیادہ جانتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب لندن کے اندر بیٹھ گئے تھے جا کے، پھر اس کے بعد یہ جو تمام واقعات جبر تشدد کے شروع ہوئے، پھر وہ اس کے بعد اٹیکنگ پوزیشن میں رانا صاحب آ گئے، اور لندن سے جو ہے وہ ہدایات ملی تھی۔ زرداری صاحب کہاں جاتے تھے؟ لندن جاتے تھے۔ مولانا صاحب رابطہ فون پر کہاں کرتے تھے؟ لندن کرتے تھے۔ MPM کہاں رابطہ کرتی تھی؟ لندن کرتی تھی۔ جہانگیر ترین صاحب کہاں جاتے تھے؟ لندن جاتے تھے۔ اور اسی طرح تمام جو لوگ اس وقت باندھ کے برتن شامل تھے وہ سب جناب وفد باندھ کے جہاز بھر کے لندن جایا کرتے تھے۔ اب بھی آپ کو سمجھ نہ آئے، پاکستان تحریک انصاف والے بغلے میں جاتے پھر رہے ہیں کہ نون لیگ میں دراڑ پڑ گئی ہے، وہ ان کے وکلا کے اندر دراڑ ڈالنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ خوش ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ دانیال عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے بیان دے دیا، اور بیان دینے کے بعد معاملات جو ہیں وہ رفو چکر ہو گئے۔ نواز شریف صاحب کے داماد کیپٹن صفدر صاحب وہ بیٹھے ہوئے جی پشاور میں جا کے، کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے پشاور کے اندر جا کے، جہاں ان کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے الیکشن کمیشن صاحب کے نئی حلقہ بندیوں کے تحت سیٹیں ہوگی 45، اور جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے
جو گھر والے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ کیپٹن صفدر صاحب طاقت اور ہمت کے ساتھ جا کر مقابلہ کرتے ہوئے حالات و واقعات کا KPK کے اندر آپ دبنگ آدمی ہیں، فوجی آدمی ہیں، آپ جا کر وہاں پر 50 سیٹوں کا انتظام کریں، 50 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہاں سے جیتنے چاہیے، سیٹیں 45۔ کیپٹن صفدر صاحب چلے تو گئے اپنے بڑے بزرگوں کا کہنا مان کر، اور وہاں پر بیٹھ گئے، ڈیرے لگا دیں گے۔ آج تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا جی وہاں پر بیٹھے ہوئے، لیکن ابھی تک کسی نے پاکستان مسلم لیگ کا کوئی بندہ وہاں پر نہ آیا نہ کچھ آیا۔ میرے کیپٹن صفدر صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ بڑے بزرگوں کا حکم ہے کہ 45 کو 50 کیسے کرنا ہے، وہ اس سوچ میں بھی غرق ہیں، اور لوگ جو ہے وہ آ بھی نہیں رہے، اس سوچ میں بھی غرق ہے۔ یہ صورتحال ہے جی۔ آصف علی زرداری صاحب جن کے متعلق اور بلاول بھٹو صاحب کے متعلق ایک خبر مارکیٹ کے اندر لانچ کی تھی، میں اسی یہ جو کیپٹن صفدر صاحب والی یا دانیال عزیز صاحب والی خبر ہے، اسی سے لنکڈ میں آپ کو خبر، یہ اس کو کنیکٹ کریں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ کل کوئٹہ کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے 2 وکٹیں اڑائی ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف کی، ایک باپ گروپ کی، اور اس کے بعد آج وہ آ گئے ہیں جی پاکستان کے مفاہمت کے بادشاہ، وہ لاہور کے اندر انہوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور اب کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر اپنے جو نئے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔ بلاول صاحب بھی اس میں حصہ ڈالیں گے۔ بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک طرف جو جن کو میسج دینا ہوتا ہے ان کو میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، نون لیگ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ ساری نورا کشتی اور جس طرح وہ بازیگر ہوتے ہیں مجمع کے اندر، وہ مسمرزم کر کے لوگوں کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور جھانسا دے کر لوگوں کو کہتے ہیں تاش کے پتے کتنے ہو گئے، ہاتھ کی صفائی، چلو یوں کہہ لیں، وہ ہاتھ کی صفائی، ان کی زبان اور دماغ کی صفائی، لیکن اندر سے PDM 2 جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے۔ آنے والے الیکشن میں یہ سب پھر کٹھے ہوں گے اور ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی جس طرح NRO 1 ہوا تھا، NRO 2 ہوا تھا، 17 ماہ کے دوران PDM 1 رہی، اب PDM 2 جو ہے اس میں مزید جو یہ استحکام پاکستان پارٹی اس وقت نہیں تھی نا جی، وہ شامل ہوئی۔ اب اس طرح PDM 2 جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر لانچ کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن فیصلہ میرے اللہ کا۔